نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحس الفتى الدوسية 3 مرات رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان امت تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچے ہیں، اور جس صحابی نے سب سے زیادہ احادیث سن کے امت کے پاس پہنچائی ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت کم عرصے کا ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 30 سال چھوٹے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں 4 سال کا عرصہ گزارا۔ 35واں سال ان کا شروع تھا، یعنی 4 سال زندگی گزاری، 34 سال 35واں سال شروع تھا، حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے 4 سال رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ان 4 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث کو حفظ کر لیا جس کی وجہ سے محدثین ان کو سلطان الحدیث کا لقب دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کے بادشاہ ہیں، احادیث ان کو یاد ہے۔ ایک بار ایک بادشاہ مروان نے ان کے امتحان لینے کی کوشش کی، اپنے ایک غلام کو کہا پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جا اور جو ابو ہریرہ کہے لکھتا چلا جا۔ حضرت ابو ہریرہ کو دربار میں بلوایا، حدیثیں سننا شروع کی۔ انہیں نہیں پتہ وہ لکھ رہا ہے، یہ سناتے گئے 2-3 ہفتوں بعد پھر بلایا۔ بادشاہ نے کہا وہ حدیثیں بہت اچھی تھیں، ایک بار پھر سنائیں۔ پھر کاتب کو کہا ملاتے رہو، وہ پردے میں بیٹھ کے ملاتا رہا، پوری احادیث دوبارہ بیان کر دی، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں تھا۔ حالانکہ یہ ظالم تھا، ہو سکتا ہے یہ گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حافظے کا عالم یہ ہے، شروع میں فرماتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، میں جو پڑھتا مجھے بھول جاتا۔ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ جو پڑھتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو اپنا چادر اپنی رومال کندھے پہ رکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا اس کو کھولو اور یوں پھیلا دو۔ انہوں نے رومال کو کھولا اور یوں پھیلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھیلایا ہوا تھا، پکڑیں یوں پھیلایا ہوا تھا، میں نے پھیلایا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے وخرف بیدی، یوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، ایک لپ بھری اس کے اندر ڈالی، پھر یوں فرمایا، پھر اس کے اندر ڈالا، پھر اس کے بعد فرمایا اس کو ملا لے۔ کہتے ہیں فضممتہ، میں نے ملا کے سینے سے لگا دیا، فما نسیت بعدہ شیء، کہتے ہیں وہ دن موت تک کا دن مجھے کوئی بات کبھی نہیں بھولی۔ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ السلام کا پیار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے تو خالی ہاتھ دیکھے، جیسے کچھ بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، حضور پاک علیہ السلام یوں بھر کے ہاتھ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کا ہاتھ بڑی بات ہے، حضور کا ہاتھ چادر کو لگا، چادر ابو ہریرہ کے سینے کو لگی ہے، اور ان کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم ترین صحابی ہیں، 5374 حدیثیں لفظاً بلفظاً یاد تھیں جو حضور پاک علیہ السلام سے سنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امت کے بھی استاد ہیں، امت کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ کیا معنی؟ امت کے استاد صحابہ ہیں، صحابہ میں کچھ صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، جیسے حضرت انس ابن مالک ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس طرح بہت سے صحابہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے احادیث یاد کیا کرتے تھے۔
سیدنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ اپنی زندگی بہت غربت کے زمانے میں گزاری، دوس قبیلے کے تھے، وہاں سے تشریف لائے، جنگ خیبر میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں آیا غریب تھا، دیار وطن تھا، اور جس رات میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی طرف سفر شروع کیا وہ رات لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی، یا مجھے لمبی لگتی تھی یا تھی ہی لمبی۔ میں کہتا تھا اے اللہ اس رات کو کم کر دے تاکہ میں جلد پہنچوں اور حضور کا دیدار کر سکوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر بھی نقل فرمایا ہے جو حضرت ابو ہریرہ راستے میں گنگناتے تھے حضور کے پاس آتے ہوئے، یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، کہ رات تو ہے تو لمبی لیکن تو نے مجھے دارالکفر سے نجات دے کے دارالاسلام میں لائی۔ حضرت ابو ہریرہ جب حضور پاک کے پاس آئے، اپنی والدہ کو ایمان کی دعوت دی، ماں نہیں مانی، غصے والی تھی، اکیلے بیٹے ہیں ان کے، اکلوتے ہیں، ماں کو پیش کر رہے ہیں ایمان، ماں انکار کر رہی ہے۔ آخر جب بس سے بات باہر ہو گئی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری امی کلمہ نہیں پڑھتی، آپ دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ یہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، ماں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ان کی قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ ہے، کہ بیٹا مجھے غسل کرنے دے میں پھر دروازہ کھولتی ہوں۔ ان نے غسل کیا، ابو ہریرہ نے باہر انتظار کیا، ماں نے دروازہ کھولا تو وہ غسل اسلام لانے کے لیے کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ان کی والدہ ہے۔ میں اس پر یوں کہا کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ گھر دیر سے پہنچے تھے، حضور کی دعا ابو ہریرہ سے پہلے پہنچی تھی رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا، کچھ میسر آ جاتا تو کھا لیتا، نہ آتا تو میں زندگی ایسے ہی بسر کر لیتا۔ ایک بار ٹھہرا تھا، بھوک کی وجہ سے میں باہر دروازے پہ ٹھہر گیا مسجد نبوی کے قریب، کسی کو کہا کچھ نہیں کہ شاید کوئی پہچان جائے یا سمجھ جائے۔ کہتے اس وقت صحابہ گزر رہے تھے کسی جلدی کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگ گزرے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، مسئلے میں اشارہ تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے لیکن وہ کوئی سمجھ نہ سکا۔ حضرت کے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گزرے لیکن ان کے مسئلے پوچھنے سے وہ سمجھ نہ سکے پتہ نہیں کسی اور کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ مسئلے کا جواب دیتے اور چلے جاتے۔ کہتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے حضور علیہ السلام سے بھی وہی مسئلہ پوچھا، حضور نے مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرماتے اچھا میرے پاس آؤ۔ مجھے ازواج مطہرات کے گھر لے گئے اور آپ علیہ السلام نے گھر میں فرمایا کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ وہ دودھ کا ایک پیالہ آیا میرے سامنے رکھا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت خوش ہوا کہ اب میں دودھ پیوں گا، اتنے دنوں کے بعد مجھے کچھ پینے کو میسر آ رہا تھا، کھانے کو تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے ساتھ جو اور علم حدیث حفظ کرنے والے طالب علم ہیں جو مدرسہ اصحاب صفہ میں رہتے ہیں انہیں بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے اندر ایک عجیب کیفیت ہو گئی، وہ تو 70 بندے ہیں، پیالہ ایک ہے، میں ان کو بلا لایا۔ جب پہلے آدمی نے پیالہ منہ سے لگایا تو میں نے کہا گیا، یہ پی گیا۔ اس نے جب پیا اور اس کے بعد جب پیالہ واپس کیا تو میں دیکھ رہا تھا وہی تھا جو پہلے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میرا وسوسہ جو تھا وہ ایمان میں بدل گیا، میں نے کہا اب نہیں ہے کوئی۔ 70 بندوں نے پیا، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے۔ کہتے جب میں نے پیا فرمایا اور پی، جب میں نے اور پیا کہا اور پی، کہا یا رسول اللہ اب تو میرے اندر ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے پی لیا، پیالہ ایک ہے 72 آدمی پی رہے ہیں۔ جب پی لیا اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، فرمایا جو قوم کو پلانے والا ہو نا وہ سب سے آخر میں پیے، انصاف یہی ہے، احتیاط یہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی برکات کتنی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دامن میں آنے کی جو برکات ہے نا وہ آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں ہے، وہ ایمان سے سمجھنے کی ہے۔ یقین مانے وہ چیزیں ہیں جو بندے کو دنیاوی آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کو زکام لگا ہوا تھا، زکام میں انہیں ناک صاف کیا، حضرت عمر نے ان کو رومال بھجوایا ہوا تھا صفائی کا، وہ کاٹن کے کپڑے کا تھا، کاٹن کا، اس سے رومال ناک صاف کیا تو کہنے لگے بخا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ وہ وقت یاد ہے جب حضور پاک کے دور میں تو مسجد نبوی کے درمیان لیٹا ہوا پڑا ہوتا، لوگ آ کر
تیرا علاج کرنے کے لیے جوتی سگاتے کہ اس زمانے میں مرغی والوں کو جوتی سگائی جاتی تھی، حالانکہ مرغی نہیں تھی، وہ بے ہوشی بھوک کی وجہ سے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے ایک زنبیل بنائی ہوئی تھی، وہ زنبیل ایک پوری سی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چمڑے کا ایک تھیلا تھا، اس میں احادیث اور اس میں باقی مسائل یہ لکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے حضور سے ڈائریکٹ لکھے نہیں تھے، وہ زبانی یاد فرمائے، آگے والے لکھا کرتے تھے ان سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں مسجد نبوی کے مدرس تھے، جانشین تھے۔ حضرت عمر ایک بازار سے گزرے تو ایک نئی دکان دیکھی، کسی نے کپڑے کی دکان کھولی تھی۔ حضرت عمر نے اسے کہا بیٹا نئی دکان کھولی؟ کہا جی ہاں۔ کہا اللہ تجھے مبارک فرمائے، تو نے کپڑا کیسے بیچیں، یہ شریعت کے طریقے سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو کہا بیٹا پھر آپ کیا کاروبار کرو گے جب آپ کو شرعن طریقہ ہی پتہ نہیں ہے؟ کاروبار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے مسائل سیکھنے ہیں۔ دکان کو تالا لگا، چابی مجھے دے، جا حضور پاک کا علم مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ لے لے، حضور کی میراث لے لے، اس کے بعد جا کر تو دکان کھول لینا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گئے مسجد نبوی میں، کیا حضور کی میراث ہے؟ دیکھا حضرت ابو ہریرہ بیٹھ کے شریعت کی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ کہا ان سے پہلے شریعت کے مسائل سیکھیں۔ اس سے سمجھ آتا ہے چھوٹی سی کوئی چیز بھی ہو نا، چھوٹی سی چھوٹی شریعت کے احکام بندہ پہلے سیکھے سمجھے، اس کے بعد جا کر آگے بتائے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، تو وہ جیسے کوئی دین کوئی معمولی گاجر یا کوئی عام سی کچھ چیز کی طرح ہو کہ ہمیں معلوم ہے چیز، ہمیں معلوم ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاوند نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اصل میں اسے کہہ رہا تھا تو ماں کے گھر نہیں جائے گی آج کے دن، آج تو گئی ماں کے گھر، تو میری طرف سے فارغ ہے، یہ کہہ دیں۔ وہ ماں کے گھر چلی گئی، واپس آئی، ظاہری بات ہے ساس نے اور باقی نندوں نے بیٹھ کے معاملہ خراب کیا کہ اب تو طلاق ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جمل صاحب کے پاس ہے، وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا گواہ بھی لاؤ، بچی کو بھی لاؤ، تم بھی آؤ، درمیان میں واسطہ نہیں رکھتا۔ جب طلاق کا مسئلہ ہو نا تو یہ کسی اور پتہ ہے، وہ اور پتہ ہے، وہ اور پتہ ہے، بات بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا جی اصل بندہ نہ ہے، وہ آ گئے۔ میں نے کہا ہاں بھائی بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے لفظ بولے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس سے کیا واقع ہوتا ہے؟ کہتے اتنا مسائل تو میں نے پڑھے، فارغ کہا ہے، طلاق تو نہیں کہا۔ تو میں نے کہا تو مجھ سے فارغ ہے، اس کا مطلب کیا ہے ذرا بتا دو؟ تیری اور بیوی کی کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار چل رہا ہے کہ تو مجھ سے فارغ ہے؟ بتا اس فارغ کا مطلب کیا؟ اس نے سریکی میں کہا تھا تو میرے کو پکی ویلی ہے والا۔ میں کہا ویلی کا کو آدھن، ویلی کو آدھن تیرا چیتا خراب ہے دنیا سے۔ میں نے کہا جب اتنی بھی تجھے نہیں پتا، اتنی معلومات بھی نہیں ہے، اور آپ سمجھتے میں فلاں اور میں فلاں، وہ نکاح کرنے سے پہلے 2 جملے سیکھ لیتے، اس سے 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فارغ کے لفظ سے 1 طلاق ہو جاتی ہے، چاہے طلاق کا لفظ نہ بھی ہوا ہو۔ اچھا کہتے مجھے نہیں پتا۔ تو میرے دوستو یہ حال ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عمر نے اس کی دکان بند کروائی کہ بیٹا تو خود بھی غلط کام کرے گا، اوروں کو بھی غلط کپڑا بیچے گا۔ کپڑے کے اصول کیا ہے، کپڑا کس طرح بیچنا چاہیے؟ یقین مانے آج تو چلو لائٹنگ کا زمانہ ہے، جب یہ زمانہ نہیں ہوتا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان چلایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے لگ بھگ دکان کو تالا لگا لیا۔ کسی نے کہا حضرت آج آپ نے چھٹی کر لی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمان لگے بیٹا آپ دیکھنا نہیں ہے، یہ موسم خراب ہو گیا، بادل آ گئے ہیں، یہ گھٹا آئی ہیں اور روشنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس ٹائم کوئی بندہ کپڑا خریدنے آئے گا، ادنا کو اعلیٰ سمجھ لے گا، اعلیٰ کو ادنا سمجھ لے گا، حلال کاروبار نہیں رہے گا، اس لیے میں نے حلال پیسے کمانے ہیں۔ یہ زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اور اب جائے نا یقین مانے رات کو باقاعدہ، میں تو لڑکوں کہتا ہوں کہ رات کو آج کے دور میں بھی کپڑا خریدے نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، وہ انرجی سیور کی لائٹ کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آتا اس کا کلر کیا ہے۔ یہ خود میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس لیے میں نے رات کو کپڑے خریدنے چھوڑ دیے ہیں۔ بنی کو گھنسوں کا سمجھتے آتی رات لیتے کا شپت نہیں لگتی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگے مولانا نظر ٹھیک ہو نا، نظر پھر رات کو پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا آپ بے وقوف ہیں، اس کی وجہ آپ بازاروں میں گھومے نہیں ہیں، میں گھوما ہوں۔ جو بندہ اپنے پاس گاڑیاں رکھتا ہے، گاڑی مثلا GLI کار رکھ لیں، پراڈو رکھ لیں، اگر اسے کسی جگہ ڈینٹ لگ جائے، چھوٹی سی جگہ اکھڑ جائے، آپ نے اس کو رنگ کروانا ہے، کبھی کارپینٹر آپ کو رات کو رنگ کر کے نہیں دے، وہ کہے گا دن بھی روشنی میں آؤ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلر میچ ہونے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، لائٹ نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں وہ کلر میچ نہیں کر دیتا اور ہم سمجھتے نہیں رات ریلیز دے ستھرا، تو ٹھیک ہے پھر نظر آتے تو اپنے نقصان پر پھر برداشت کیا کرے، پھر دکاندار کو غلط نہ کہیں۔ تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ حضرت عمر نے اس لیے تالا بند کروا دیا، کہا آپ نے کاروبار نہیں کرنا،
یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے بعد بیٹھ کے وہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے بعد 40 سال بیٹھ کے اس دھرتی پر امت کو حضور کی حدیثیں سنائی ہیں۔ 40 سال، سن 57 ہجری میں یا 58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہے۔ ولید بن عتبہ نے حضرت ابو ہریرہ کا جنازہ پڑھا جو عامل مدینہ تھا اس وقت، اور ان کی وفات وادی عقیق میں ہوئی ہے، مدینہ المنورہ کی مشہور وادی ہے، وہاں سے انہیں لایا گیا ہے، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ میں وادی عقیق کے سفر میں گیا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتن، رات میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا سلی فی هذه الوادی المبارکہ، فرمایا یہ وادی جو ہے یہ وادی عقیق مبارک وادی ہے، آپ اس میں 2 نفل پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو لے جائے، جب بندہ جائے تو وادی عقیق پہ 2 نفل پڑھے، حضور علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ تو ہم وہاں گئے، بہت اچھا پانی کا چشمہ ہے، آپ کو مدینے میں عام جگہ یوں چشمے نہیں ملیں گے جو عقیق میں ملیں گے۔ تو عقیق کی وادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اس جگہ حضرت ابو ہریرہ رہا کرتے تھے، ادھر ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کو یہاں لایا گیا، اور بقیع غرقد جسے جنت البقیع کہتے ہیں وہاں حضرت ابو ہریرہ کی قبر ہے۔ ہزاروں حدیثوں کے حافظ اور کتنے لاکھوں مسائل کے حافظ، کل زمانہ جو حضور کے ساتھ گزرا وہ 4.25 سال کے لگ بھگ ہے، 4.5 سال وہ علوم سیکھے ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام کو حدیث کی روایت میں پیچھے چھوڑ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو۔ یہ اپنے دور میں قاضی بھی تھے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی قاضی ہونا لکھا ہے کہ ایک عدالت کے قاضی تھے، اور قاضی فقیہ ہوتا ہے، لیکن ان پر غلبہ شہرت حدیث کا ہے کہ حدیث کو اتنی شہرت دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بعین ہی یاد ہوتے تھے، وہی سنا دیتے۔ باقی صحابہ حضور کے لفظ سنانے میں احتیاط کرتے، ہو سکتے میں بھول گیا ہوں، ہو سکتے حضور نے یہ نہ فرمایا ہو، گناہ ہو جائے، تو وہ قال رسول اللہ کہتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرتے۔ لیکن ابو ہریرہ کو تو کلین چٹ ملی ہوئی تھی نا، حضور علیہ السلام کی دعا تھی حافظہ کی، تو یہ قال رسول اللہ کہہ کے سنا دیتے۔ قال کا معنی حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے۔ یہ قالا عربی زبان میں ہے، قالا اس کا معنی ہوتا ہے کہا، فرمایا، کوئی بات فرمائی۔ یہ سریکی والا قالا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بار بار کہتے تھے قالا رسول اللہ، یعنی حضور نے فرمایا۔ تو ایک سادہ دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی اللہ تجھے غرق کرے، کالا کہتے ہیں، ہمارا نبی تو چٹا تھا، سفید تھا، کالا نہیں تھا، تو نے کالا کہا۔ تو بعضوں کا زبانوں سے واقفیت نہیں ہوتی نا، لوگ سمجھتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہاں بھی میں نے قال رسول اللہ کے لیے معنی بتایا کہ اس قالا کا معنی فرمانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعین ہی ان کو یاد ہوتے اور وہ فرمان سنایا کرتے تھے۔ 75 سال ان کی عمر تھی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، اس ٹائم اس دھرتی پر، اس زمین پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حضور پاک کی حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات موجود ہوں اس دھرتی پر۔ بلکہ کتاب تو بہت بڑی بات ہے، شاید حدیث کی کتابوں کا کوئی صفحہ خالی ہو، حدیث کی کتابوں کا شاید کوئی صفحہ خالی ہو جہاں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی تینوں احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضور کا فرمان اسے کہتے ہیں حدیث قولی، حضور کا عمل اسے کہتے ہیں حدیث فعلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی فیصلے پر تائید اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ تینوں احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در سے ملتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو اگر کوئی روایت مطلوب ہوتی، کوئی روایت ضرورت ہوتی، کسی روایت کی چھان اور پھٹک ہوتی، تو اس شخص سے اس روایت کی تحقیق کی جاتی۔ ابو ہریرہ، اور مزے کی بات، اصل نام سے دنیا واقف نہیں ہے، کوئی نیت سے واقف ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا، یہ ابو کا معنی باپ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ابو کا معنی ہر جگہ باپ ہے۔ نہیں، ابو کا معنی باپ نہیں ہے، ہر جگہ باپ نہیں ہے، کہیں باپ ہوتا ہے، کہیں اس کا معنی والا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتے ہیں، ان کی کنیت تھی ابو تراب۔ تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ اور ابو تراب کا کیا معنی؟ مٹی کے والد؟ جی نہیں، حضرت علی مٹی پر سوئے ہوئے تھے، مٹی میں لوٹ پوٹ تھے۔ حضور پاک نے دیکھا تو فرمایا انت ابو تراب، تم یا ابا تراب، تو مٹی ہو گیا، اڑ جا۔ تو ابو تراب مٹی والا، تو ابو ہریرہ بلی والا۔ ان کی آستین بڑی ہوتی تھی، بڑی آستینیں ہوتی تھی، اور اس بڑی آستین میں اندر بلی کے بچے
بچے کو بٹھاتے تھے اور یوں پکڑ کے اس کو ساتھ رکھتے، اکثر ساتھ رکھا کرتے تھے. بعض اوقات مسجد نبوی میں بھی اپنے ساتھ رکھتے. وہ پیشاب پخانے کے لیے باہر جاتی پھر واپس آ جاتی اپنے ساتھ رکھتے. حضور علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا، کبھی بھی منع نہیں فرمایا. تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو بلی والا ہے. تو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ عبد الرحمن سے دنیا واقف نہیں ہے. نام عبد الرحمن بن صخر ہے لیکن یہ واقف نہیں ہے، اس نام کو چھپا دیا. حضور کا دیا وہ لقب دنیا میں مشہور کرا دیا ابو ہریرہ. حضرت عمر کا دور تھا، ان کی بلی نے بچے دیے اور بچے میاؤں میاؤں کرتے تھے. حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تو ان بلیوں کے شور کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہو گئے. ابو ہریرہ ان بلیوں کو اٹھا اور لے جا باہر. حضرت عمر نے بات کی تو حضرت ابو ہریرہ تھوڑے سے باہر چلے گئے. حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو پھر فرمایا عمر آپ مجھے منع نہیں کر سکتے. صحابہ حیران ہو گئے، امیر المؤمنین سے یوں گفتگو، آپ منع نہیں کر سکتے. یہ بلی یوں ہی میاؤں کیا کرتی تھی. حضور علیہ السلام کے پورے دور میں مسجد نبوی میں بلی کو ساتھ رکھی. حضور نے مجھے منع نہیں فرمایا، آپ نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے بلی اٹھا کے دوبارہ گود میں رکھ دی کہ ٹھیک ہے بھائی میں تجھے منع نہیں کروں گا، تیرے پاس بہت بڑی سند ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا مشہور اتنا پیارا لقب لگا حضور پاک کا دیا ہوا. اور صحابہ میں کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے جو لقب دیا انہوں نے اپنا نام چھپا دیا، وہ نام چھوڑ دیا. وہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ دنیا اس لقب سے جانتی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفینہ. سفینہ سین سے مانا ہوتے ہیں کشتی، بوٹ. سفینہ کشتی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک سفر تھا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک اور اپنا اسلحہ حضرت سفینہ کو دیا. یہ کہتے تھے نا میں اٹھا لوں، حضور نے فرمایا یہ لے لے. ان نے اٹھا لیا حضور پاک کا اسلحہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب اس سے اسلحہ اٹھوانا تو حضور کا طریقہ ہے تو مجھے بھی ثواب ہوگا. ان نے بھی اپنا اسلحہ اتار کے حضرت انہیں کو دے دیا جنہیں سفینہ کہتے ہیں. صحابہ کرام دیتے گئے ان پر ایک اسلحے کا بوجھ ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے کچھ ٹائم کے بعد جب توجہ فرمائی اور دیکھا ان پر ایک اسلحہ لدا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا انت سفینہ تو کشتی ہے، جیسے کشتی مال اٹھاتی ہے ویسے مال اٹھاتا ہے. وہ دن اور وفات تک کا دن اپنے آپ کو سفینہ کا. 21 نام ان کی کتابوں میں موجود ہیں، 21 نام ان کے. یہ نام ہے، کوئی حضرات کہتے ہیں نہیں یہ نام ہے، نہیں یہ نام ہے، نہیں یہ نام ہے. 21 روایتیں موجود ہیں حضرت سفینہ کے نام پہ، لیکن سب میں اختلاف ہے، کوئی اتفاقی نہیں ہے. اتفاقی صرف حضرت سفینہ ہے. کیوں؟ اپنا نام ہی چھپا دیا کہ جو لقب مجھے حضور نے دیا ہے قیامت کے دن مجھے یہی لقب سے بلایا جائے. اور جس کو وہ اسی لقب سے بلایا جائے جو لقب حضور پیار کے ساتھ دیں اس امت کے بندے کو تو جنت اس کا استقبال کرے. شرط پیار کے ساتھ لقب ملے، ورنہ کچھ کو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی وجہ سے ملا. جسے عمرو بن ہشام کہتے ہو، انہیں ابو جہل اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو جہل غصے والا لقب ہے، اس کا جہنم استقبال کرے. عمرو بن ہشام دنیا نہیں جانتی ابو جہل کا نام کیا تھا، ابو جہل جانتی ہے. ایسے جنہیں اچھا لقب ابو بکر ہے، یہ ابو بکر بکر نام کا ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا، ان کا نام عبداللہ ہے. حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ابو بکر حضور کے دربار سے لقب ملا ہے. ابو بکر اتنا مشہور ہوا آج لوگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، امت مانتی نہیں ہے. کیوں؟ اتنا مشہور نام کر دیا ابو بکر نے. ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر، بکر، باقورا، باقرہ، بکرا. اس کا معنی ہوتا ہے جلدی، پہلا پن. ابو بکر اسلام میں پہلا کلمہ پڑھنے والا. وہ لقب اتنا اچھا ملانا، وہ کنیت اتنی اچھی ملی کہ دنیا ابو بکر جانتی ہے، عبداللہ نام چھپ گیا. ایسے دنیا سفینہ جانتی ہے، اصل نام چھپ گیا. ابو ہریرہ جانتی ہے، عبد الرحمن نام چھپ گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، حضور علیہ السلام سے محبت ہے. میرے دوستو، ان کی زندگی ہمیں سبق اور میسج اور پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کی پسند کو شامل کر لیں. حضور کی پسند ہماری پسند ہو، حضور کی ناپسند ہماری ناپسند ہو. اگر اس طرح بندے نے زندگی گزاری کامیاب ہے، اس طرح زندگی گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مبارک پسند ہے. کدو، آج امت کدو کی پسندیدگی شروع فرما لے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں برتن میں، اپنے جو سالن کی برتن ہوتے تھے جیسے اسے مونگری آتے ہیں، اس سے کدو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے. آج جیسے شوگر ہو جائے نا وہ تو کدو کھاتا ہے، عام بندے کو کدو کھانے کے اوپر کوئی عجیب کام ہو جاتا ہے. سنیں، کوئی بندہ ایسے کہہ دے نا مجھے کدو پسند نہیں ہے، ایسے کہہ دے تو کفر نہیں ہے، گناہ ہے. بس ایسے ہی کہہ دے تو چلو کوئی غلط، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ایسے اس نے پسند کہا ہے.
لیکن جب بات حضور کی چل رہی ہو کہ حضور کو پسند تھا، وہ حضور کو مخاطب کر کے گئے، انہیں پسند تھا، مجھے پسند نہیں ہے، علماء کہتے ہیں یہ کلمے سے باہر چلا جائے۔ کیوں؟ یہ مقابلہ حضور سے کر رہا ہے، یہ مقابلہ اللہ کے رسول سے کر رحمۃ اللہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا دربار تھا، قاضی وقت کا، انہوں نے فرمایا حضور کو کدو پسند ہے، ایک بندے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا اٹھ جا، کلمہ بھی دوبارہ پڑھو، پر نکاح بھی دوبارہ پڑھو۔ کہا ایسے تم کہہ دو، ویسے ہی کہہ دو تو پھر اور بات ہے، لیکن حضور کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی پسند کو اپنا پسند بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنا پسند۔ میں نے اپنے بچوں کو گھر میں کدو جان بوجھ کے پکوایا اور خود کھایا اور انہیں کھلایا اور یہ بات سمجھائی ہے۔ میرے دوستو، ایک روایت میں موجود ہے، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک کا قطرہ گرا، وہاں سے اللہ نے گلاب کا پھول پیدا فرمایا۔ یہ گلاب کی خوشبو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو ہے۔ روایت پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو اتنی ثابت ہو رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کدو جو ہے یہ آ تو شروع سے رہا تھا، لیکن اس کا بیج ایسے نہیں تھا جیسے حضور نے جب اپنا دانت مبارک گرا زمین میں دفن کیا، وہاں سے جب کدو اگا تو کدو کا بیج اور دانت کی شکل ایک جیسی ہو گئی تھی۔ کدو شروع سے ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے وقت سے کدو کا ذکر آتا ہے، میں یقین نے قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی بیج کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے بن گئی۔ تو اس لیے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا، حضور کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا دیں۔ اگر اس طرح بندہ زندگی گزارے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ایسا بندہ قبر میں جائے گا، فرشتے سوالات پوچھنے آئیں گے اور اس کو دکھایا جائے گا ٹائم عصر کی نماز کے غروب ہونے کا کہ عصر ضائع ہو رہی ہے، تیری قضا ہو رہی ہے، جلدی جلدی پڑھ لے۔ فرشتے سوال پوچھنا شروع کریں گے اور اسے مصطلح شمس دکھایا جائے گا کہ سورج غروب ہونے لگا ہے اور میں نے عصر نہیں پڑھی، تو یہ فرشتوں کو کہے گا ہٹو دانی اسلی، مجھے چھوڑو، میری عصر رہتی ہے، میں عصر پڑھ لوں، پھر سوال اور جواب کریں گے۔ فرشتے کہیں گے اب وہ تیری وہ زندگی نہیں ہے کہ نماز تیرے اوپر فرض ہو، نم کنومت العروس، اب دلہن کی نیند سو جا، اب تیرے اوپر اثر نہیں ہے، اب کوئی سوال جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ رسول اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرضیات ہیں، مرضیات کا معنی پسندیدگیاں ہیں، دعا فرمائے اللہ وہ ہماری پسند بنا دے۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، ہر چیز سے اللہ ہمیں وہ بھی ناپسند کر دے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک کا جھنڈا عطا فرمائے، حضرت ابو ہریرہ کا فیض عطا فرمائے، ہماری طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب